السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، پر ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتصر پر. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اپنی عبودیت اور بندگی کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو انسانی زندگی کا حصہ بنا دیا، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو جب اس کو زندگی دی تو اس کے ساتھ موت کو بھی لکھ دیا، اور انسانوں کے لیے یہ کام اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے، وہ دیکھے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے اور کون اس کے امتحانات میں، ابتلاءات میں، آزمائشوں میں کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے اور کون ناکام اور نامراد. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو خوشی اور غم کا سنگم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں امید، دکھ سکھ، قلق و راحت، نشیب و فراز، الغرض، ایسا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہے کہ انسان آتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، ان کی زندگی میں دکھ بھی آئیں گے، ان کی زندگی میں سکھ بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی. یعنی یہ اللہ نے انسان کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ دیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. یعنی جب تک انسان ہیں تو ان کے ساتھ خوشی بھی ہے، ان کے ساتھ غم بھی ہے، سکھ ہے تو ساتھ میں اللہ نے دکھ بھی رکھا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دکھ میں مبتلا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سکھ عطا فرماتا ہے، تو سکھ اور دکھ حاصل کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو صابر اور شاکر ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو کیونکہ ان کا دل ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی مٹھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہر تکلیف کو خوشی سے جو ہے نا وہ قبول کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں
جو شخص ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی شیرینی سے محروم ہوتا ہے، اس کا دل ایمان تقویٰ سے خالی ہوتا ہے، جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ تل ملا اٹھتا ہے، وہ اپنی زبان پر گلے اور شکوے لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی انتہائی ناپسند ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی بھی، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ تو اگر آج ہم بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے حالات دیکھیں، پھر مہنگائی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم سب مایوسی کا شکار ہیں تقریباً۔ حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ ہی پریشان حال ہے، کہ کوئی بندہ بھی، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ضرور پریشان ہے۔ تو ان پریشان کن حالات میں ہم اپنے جب مستقبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ آنے والا ہمارا مستقبل وہ بہت ہی خطرات میں جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حالانکہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں، آسان ہوں، مشکل ہوں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی ہیں۔ انہوں نے اس امت کی بہتری کے لیے، اس امت پر کہ اللہ کی رحمت اس امت پر آتی رہے، اس امت پر اللہ کی رحمت برستی رہے، ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کر کے گئے ہیں؟ دعائیں کر کے گئے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہی ہے کہ ہم پر کوئی آج تک اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سے پہلے جو امتیں آئی ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی، جبکہ ہم پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حالات ہوتے ہیں پریشان کن، تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم مومن بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ ایمان والے کبھی بھی کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ پریشان نہیں ہوتے، اگر پریشان ہوں بھی تو وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہیں ہوتے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ اس حوالے سے ہوگا کہ ایسے حالات ہوں کہ جب ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہو، لوگ مایوسی کا شکار ہوں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مایوسی ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ یعنی میں مایوس ہوں یا آپ میں سے کوئی مایوس ہے اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک آپ بھائیوں کے سامنے بیان کروں گا۔ مایوسی پیدا ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی جو وسعت ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی وسعت جو ہے اس سے ہم کیا ہیں؟ لا علم ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہ حالانکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر غور کریں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ لا محدود ہے، بے شمار، ہم اللہ کی رحمت کو گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور مہربانی کے 100 حصے کیے ہیں، 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا کے لیے رکھا، زمین پر نازل فرما دیا، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ایک رحمت کا حصہ جو اللہ نے دنیا میں رکھا، اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک رحمت کے حصے کو اس دنیا میں رکھنے کی وجہ سے جنگل کے جنگلی جانور جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ یعنی اب چیتا، شیر آپ دیکھ لیں، گوشت خور نہیں ہے، ان کے بچوں کا بھی تو گوشت ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ ایک درندہ اپنے بچوں کو نہیں کھاتا، حالانکہ وہ گوشت خور ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو وسعت ہے اس سے لا علم ہوں گے تو پھر ہمارے اندر کیا ہوگی؟ مایوسی پیدا ہوگی۔ حالانکہ ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ
ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہونی چاہیے کہ جس اللہ نے یہ پریشانی میں مجھے مبتلا کیا ہے وہی اللہ اس پریشانی کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس اللہ نے مجھے اس مرض میں مبتلا کیا ہے وہی اللہ ہی اس مرض کو ختم کرنے میں، اس کو دور کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی وسعت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ صفات ہیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَحْمَتِي، کہ جو میری صفت رحمت ہے، وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز ہر صفت سے بڑھ کے ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر پکڑنے کی 100 وجہ ہوں اور بخشنے کی صرف ایک وجہ ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک وجہ کو لے کے اس آدمی کو کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ یعنی اس آدمی نے ایسے 1000 گناہ کیے ہیں کہ جو 1000 گناہ اس کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بننے والے ہیں، لیکن ایک اس بندے نے ایسا کام کیا ہوتا ہے جو جنت میں داخلے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت۔ اور جب بندہ اس سے لا علم ہوتا ہے تو اس کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مایوسی پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے نا، اس کے حوالے سے ہم بہت ہی زیادہ غلو اور افراط کا شکار ہیں۔ وہ کیسے؟ انسان ہیں، بشر ہیں ہم، تو بشریت کے تقاضے سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ کی، ہم فرائض کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، محارم معاصی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے، ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بندے کے دل میں نا جب اس نے گناہ کیا، اس کے گناہ میں یہ خوف آتا ہے کہ میں نے گناہ اتنا بڑا کیا ہے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اب یہ خوف میں غلو ہے، یعنی آپ اللہ سے اتنا ڈریں کہ آپ اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ خوف میں غلو ہے۔ یعنی آپ اللہ سے اتنا ڈریں جتنا اللہ نے ڈرنے کا کہا ہے۔ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اب آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں نے یہ ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، آپ اللہ سے اس قدر ڈریں، تو یہ خوف میں غلو ہے۔ جب انسان کے اندر خوف میں غلو پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور باقاعدہ یہ یہاں فتح پور کا واقعہ ہے، شاید میں نے پہلے بھی سنایا کہ فتح پور چوک میں وہ جو اتاری بک ڈپو ہے وہاں سے میں باہر نکلا کچھ چیز لے کے، ایک آدمی بزرگ آدمی تھا، اس نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے اندر کس قدر وہ جو ہے نا وہ خوف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کس قدر مایوس ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ قاری صاحب ایک بندہ ہے، اس نے مسجد کے اندر زنا کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگر اسلام مطلب ہمارے ملک میں نافذ ہوتا ہے، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا اسلام کے نام پر بنا لیکن نافذ نہیں ہے، یقیناً اگر وہ شادی شدہ تھا، اسلام نافذ ہوتا، اس کی سزا قتل تھی۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی اس نے مسجد میں زنا کیا ہے، اب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تو کیا وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی آ سکتا ہے۔ اب اس بندے نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے یہ کیوں کیا کہا ہے کہ ایک بندہ جس نے مسجد میں زنا کیا ہے وہ مسجد میں آ سکتا ہے، میں نے یہ کیوں کہا ہے؟ یعنی میں نے اس کی مرضی کے مطابق اس کو نہیں بتایا کہ اس کی مرضی کیا تھی کہ میں کیا کہوں کہ جی اس نے تو مسجد میں زنا کیا، جی مسجد میں نہیں آ سکتا، لہذا میں یہ کہوں۔ حالانکہ یہ کیا ہے کہ یہ بندے کے دل میں اللہ کا اس قدر خوف ہے، یار میں نے مسجد میں زنا کیا، میں مسجد میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اللہ کے گھر میں گناہ کیا ہے اور اب میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ حالانکہ اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا، اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کے مطابق وہم اور گمان بھی یہی ہونا چاہیے ہمارا کہ جتنا مرضی بڑا گناہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، میں نے یہ بات کتنی دفعہ کی ہے کہ ایک بندہ اگر وہ 100 سال تک گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے آئے تو اللہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ اب 100 سال نیکی کرو گے، 100 سال توبہ کرو گے پھر معاف کروں گا۔ اللہ کو تو انسان 100 سال گناہ کرنے والا، 100 آدمیوں کا قاتل ہمارے سامنے زندہ مثال موجود ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا،
اب اس نے 100 بندے قتل کیے ہوئے تھے، اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میرا تو گناہ ایسا ہے کہ اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو یعنی خوف میں غلو نہیں ہونا چاہیے، آپ اللہ سے ڈریں تو اتنا نہ ڈریں کہ آپ گناہ میں پڑے رہیں۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اندر مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ہم قنوتی افراد کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسے افراد جو مایوسیاں پھیلاتے ہیں، جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ پریشانیاں بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کے بیان کرنا، ان لوگوں کی صحبت اور معیت ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی کسی بیماری کا شکار ہے، اور یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی، ایک آدمی کسی بیماری کا شکار ہے۔ اب بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بیماری کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آپ جتنی مرضی دوائیں استعمال کریں، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہیلے استعمال کرو، وسائل اور ذرائع استعمال کرو، شفا میں دوں گا۔ دوائی استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس دوائی کے استعمال کرنے کے بعد شفا کس پہ چھوڑنی ہے؟ دوائی پہ نہیں، نہ ڈاکٹر پہ، بلکہ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم میں سے کوئی بندہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اگر اس کا مثلا بخار ہے، اس کو اگر اس کا بخار تھوڑا لمبا ہو جائے، 15 دن کا اس کا ہو جائے، 20 دن کا، مہینہ اس کا بخار نہ اترے، اب جو عیادت کرنے لوگ آتے ہیں، جن کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، وہ آگے کیا کہیں گے؟ یار وہ فلاں کا بیٹا نا، اس کو 10 دن بخار ہوا تھا، وہ مر گیا تھا۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں؟ وہ فلاں اس کو 5 دن بخار ہوا تھا، وہ مر گیا۔ تیرا 104 بخار ہے، اس کو 102 ہوا تھا، وہ مر گیا تھا۔ اب جب ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگ آ کے ہماری کانوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہونے کی۔ حالانکہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ذات بیماری لگانے والی ہے، اس کے پاس ہر بیماری کا علاج بھی موجود ہے، وہ ہر بیماری کی شفا دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایسے افراد کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے کانوں میں آ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر نا امیدی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے قلت صبر اور نتائج کے حصول میں جلدی۔ کہ جب ایک انسان کے اندر صبر کم ہوتا ہے، صبر کی کمی ہوتی ہے، تو وہ بندہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو بندہ نتائج کے حصول میں جلدی کرتا ہے، وہ بندہ بھی مایوس اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اب دعا کرتے کرتے وہ کیا کرتا ہے، 5 دن اس نے دعا کی، 10 دن کی، مہینہ دعا کی، پورا رمضان دعا کی، پھر تہجد کے وقت دعا کی، اب اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی۔ اب یہ بندہ چاہتا تھا کہ میں 1 ہفتہ دعا کروں یا ایک ہی دفعہ دعا کروں، اللہ میری دعا کیا کرے، قبول کر لے۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ اب یہ بندہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے مایوس ہو کے دعا کرنا ہی کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب بندے کے اندر صبر کی کمی ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ جو میں جس کام کا میں مطالبہ کر رہا ہوں، جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ فوری حل ہو جائے، تو جو بندہ نتائج کے حصول میں جلدی کرتا ہے، وہ بندہ کیا ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، دعا کرتا رہے، اس کی قبولیت کو، اس کے انجام کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اور حدیث آتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو 3 حصوں میں سے کسی ایک حصے میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یعنی 3 حصے ہیں دعا کے، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ دعا کو بنا دیتا ہے۔ یا بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں، قبول کر دیتے ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال کہ غزوہ بدر سے 1 رات پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ اگر یہ تھوڑے سے تیرا نام لینے والے کل اگر یہ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے مٹ گئے، ختم ہو گئے، تو تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا، لہذا اے اللہ ان کافروں کو کل شکست دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوری دعا کی،
اگلے ہی مطلب دن جس دن وہ لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے آسمان سے نازل فرما کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ دعا کو فوری قبول کرتے ہیں، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو دنیا میں تو قبول نہیں کرتے، لیکن آخرت کے لیے اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یعنی بندے نے دعا کی، اس نے دعا کی اللہ میرا یہ فلاں مرض ہے ختم کر دے، اللہ نے مرض ختم نہیں کیا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا، اللہ سے دعا کرتا رہا، اور دعا کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ اب دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ روز قیامت جب وہ اس دعا کا اجر دیکھے گا تو حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ اتنا اللہ نے مجھے اس دعا کا اجر دیا ہے، دنیا میں اس کا صلہ نہ دے کے، دنیا میں اس کو قبول نہ کر کے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کسی آنے والے وقت میں جو مصیبت آنی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ یعنی کبھی اللہ فوری اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، کبھی اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے، اللہ دعا تو قبول نہیں کرتے، لیکن کوئی اور مصیبت جو اس پر آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ دعا کرنے میں جلد بازی نہ کرے۔ اور پھر جلد بازی بھی اللہ کے رسول نے بتائی کہ وہ کیا ہے، کہ بندہ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کر رہا۔ یعنی یہ جو الفاظ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، یہ ایسے لفظ ہیں، یہ ایسا جملہ ہے جو اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ ایک جو جملہ ادا کرنے کے بعد بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ سمجھ آئی؟ تو یعنی تو بندے کے اندر مایوسی کب پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ نتائج کے حصول میں جلدی کرے کہ میں نے جو دعا مانگی ہے جو فوری قبول ہو، اگر نہ قبول ہو تو وہ عبادت کرنا ہی چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح کہ کس وجہ سے ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اس کی پانچویں اور بہت بڑی وجہ جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے نا، اس دنیاوی مال و دولت سے، دنیاوی شان و شوکت سے حد سے زیادہ وابستگی، کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت اس قدر بڑھ کے ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ اس محبت کی زیادتی نے ہمارے دلوں کے اندر مایوسیاں پیدا کر دی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اس کا مطلب مقصد ہی جو ہے نا یہ زندگی بن جاتی ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، گاڑیاں لینی ہیں، لگژری زندگی گزارنی ہے، بس اس کا مقصد یہی بن جاتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں اور اچھی زندگی بسر کروں، اس کو نماز کی فکر نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، صرف اسی ایک مقصد کے پیچھے بھاگتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ ہر چیز میرے پاس پورے علاقے سے بہتر ہو۔ تو ایسا بندہ کیوں کہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی چاہتا ہے کہ جس میں کوئی پریشانی ہو ہی نہ، کیونکہ دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہے وہ آدمی۔ تو جب دنیا کی زیب و زینت اس کو نہیں ملتی تو اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو، نا امیدی پیدا نہ ہو، وہ اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا سے وابستگی ان کی حد سے زیادہ ہوتی ہے، اصل جو ان کا مقصد حیات ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو تخلیق کیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، فریحوا، تو یہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، کہ جب پھر ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب ملتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 5 ایسی وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ مایوسی۔ پہلی وجہ کیا تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی وسعت کا علم نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا تھی
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں غلو کا شکار ہیں کہ جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اب اللہ نے مجھے معاف تو کرنا نہیں، لہذا گناہ کری جاؤ۔ پھر تیسری چیز کہ ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے جو صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، مایوسی پھیلاتے ہیں۔ چوتھی چیز تھی کہ ہمارے اندر قلت صبر ہے، صبر کی کمی ہے، اور نتائج کی جو حصول ہوتے ہیں ان میں ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ تھی کہ ہم دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مایوسی کے مضر اثرات، کہ جو بندہ مایوس ہوتا ہے اس کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مایوس ہونے والا آدمی اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ مایوسی کا شکار آدمی گویا وہ ان لوگوں کی راہ پہ چل رہا ہے جو گمراہ ہیں، کافروں کی اور گمراہوں کی راہ پہ چل رہا ہے وہ آدمی جو مایوسی کا شکار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس کون ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہیں۔ تو لہذا ہم نے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر اپنے آپ کو گمراہ لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں کروانا۔ ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ جب اللہ ایسے حالات بنانے والا ہے تو ان حالات کو بہتر بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ اور اگر ہم اپنے اندر مایوسی کو جو ہے نا وہ گھر کر لیتے ہیں، مایوسی کو جگہ دے دیتے ہیں اور مایوسی ہمارے دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے، تو گویا ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جن کو اللہ نے کیا کہا ہے، الضالون، کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرامین جو احادیث کی صورت میں ہے ان کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک بندہ کسی بھی وجہ سے وہ مایوس ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا معاشی تنگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہے، تنگ۔ اب اگر وہ مایوس ہو جاتا ہے تو وہ قرآن کی بہت ساری آیات اور بہت ساری ایسی احادیث جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذات کے اوپر، یعنی اللہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پر، اپنی نفس پر میں نے رحمت کرنا فرض کر دیا ہے۔ تو اب ایک بندہ جب مایوس ہوتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، میں نے اپنے ہر بندے پر رحمت نازل کرنی ہے، ایک بندہ مایوس ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی تکذیب کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ مایوسی کا شکار ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور تیسری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ نا امید ہوتا ہے، مایوس رہتا ہے، یا کوئی بھی کام جب وہ کرتا ہے اس کا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں وہ بندہ آہستہ آہستہ کفر و شرک میں چلا جاتا ہے، اس کی دلدل میں جا کے گرتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلاً آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے وہ علاج بھی کرواتا ہے، شرعی دم بھی کرواتا ہے، جو سورہ بقرہ پڑھ کے دم کرتا ہے، آخری 2 کل پڑھ کے دم کرتا ہے، اس کو مطلب بیماری ہے کوئی، کسی نے کہا کہ دم کیا کرو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ اپنے اوپر دم کرتا ہے، آخری 2 کل بھی پڑھتا ہے، قرآن کی دیگر آیات بھی پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کرتا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، تو اس کو شفا نہیں ملتی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جب وہ مایوس ہوتا ہے نا، مسلسل یہ اذکار کرنے کے بعد اس کو شفا نہیں ملتی، وہ مایوس ہوتا ہے۔ اب مایوس ہونے کے بعد کسی بندے سے ملتا ہوگا، یار وہ فلاں بابا جی ہیں، وہ فلاں آدمی ہے، وہ فلاں بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل اسی کے پاس ہوگا۔ اور پھر وہ جاتا ہے وہاں پہ۔ اب بابا جی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہاتھوں میں تعویذ باندھتے ہیں، گلے میں تعویذ باندھ دو، پیٹ پہ تعویذ باندھ دو، ٹانگوں پہ تعویذ باندھ دو۔ اب تعویذ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، کیا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس بندے نے کوئی بھی دھاگا، تعویذ، دھاگا وغیرہ لٹکایا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اب ایک بندے کو قرآن سے شفا نہیں ملی،
وہ اللہ کا کوئی اس میں حکمت ہوگی کہ اللہ نے اس کو شفا کیوں نہیں دی. ممکن ہے یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ دم کر رہے ہیں, قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو شفا یاب کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں شفا مل رہی, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مومن مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھے, ایک کانٹا بھی چبھے, اس پر وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید کرے, تو اس ایک کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یعنی اللہ تو بعض اوقات ہماری تکلیف کو اس لیے دور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کچھ ایسا دعا کرتے ہیں, کچھ ایسا دم کرتے ہیں, ہمیں شفا نہیں ملتی, پھر ہم درباروں کا رخ کرتے ہیں, ہم تعویذ والے بابوں کا رخ کرتے ہیں, نہ وہ خود نماز پڑھتے ہیں, نہ ان کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ ہمارے عقیدے کو بھی کیا کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں, تعویذ آپ گلے میں باندھتے ہیں, اللہ کی طرف سے آپ کو شفا بھی مل جاتی ہے, اب آپ کا ایمان کس پہ چلا جائے گا کہ مجھے شفا کیوں ملی, تعویذ باندھنے کی وجہ سے. تو یہ شرک نہیں ہے, شفا کون دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں, مریض ہوتا ہوں, مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو جب ایک بندے نے تعویذ باندھا, تعویذ کی وجہ سے یہ کڑا اس نے لگا لیا, انگوٹھی لگا لی, اللہ نے اس کو شفا دے دی. یہ بات ذہن میں رکھیں, جو بندہ اللہ سے جس ذریعے سے رزق شفا حاصل کرنا چاہتا ہے, شفا اور رزق دیتا اللہ ہی ہے, لیکن وہ جس ذریعے سے جس واسطے سے وہ رزق حاصل کرتا ہے, اللہ اسی واسطے سے اس کو عطا کرتا ہے. مثلا ایک ہندو اگر بت کے آگے جا کے مانگتا ہے, اس کو رزق ملتا ہے, دیتا اللہ ہی ہے, لیکن اللہ اس کو بت کے ذریعے پھر دیتا ہے. اسی طرح ایک آدمی تعویذ کے ذریعے شفا یاب ہونا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تعویذ کے ذریعے شفا دیتا ہے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پھر اس کو شفا دیتا بھی نہیں ہے. تو یہ بات میں کیا بتا رہا تھا کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان بابوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے, اور جب وہ بابوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ پھر کفر اور شرک کا شکار ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اس کی تفسیر میں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت سے مراد کیا ہے, قد القاء الى التهلكه هو القنوط من رحمت اللہ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. یعنی جو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کس میں ڈال دیتا ہے, ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مایوسی کو, ناامیدی کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متعلق حسن ظن اور اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے حالات, اللہ تعالیٰ ہمارے ملکی حالات بہتر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اور نیک حکمران عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.